سورہ تکویر. سورہ تکویر کا تعارف. مقام نزول. سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں ایک رکوع، 29 آیتیں، 104 کلمے اور 530 حروف ہیں. تکویر نام رکھنے کی وجہ. تکویر کا معنی ہے لپیٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ کورت سے ماخوذ ہے. سورہ تکویر کے بارے میں حدیث. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء فطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے. سورہ تکویر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدائی 13 آیات میں قیامت کے چند ہولناک امور بیان کر کے فرمایا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے. نمبر 2، الٹے اور سیدھے چلنے والوں، ستاروں، رات کے آخری حصے اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ بے شک قرآن مجید عزت والے رسول حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے. نیز حضرت جبرائیل کی شان بیان کی گئی. نمبر 3، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مجید پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، اور یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، اور قرآن مجید سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے. سورہ عبس کے ساتھ مناسبت. سورہ تکویر کی اپنے سے ماں قبل سورت عبس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کی ہولناکیاں اور شدتیں بیان کی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. ترجمہ: جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سورت کی ابتدائی 14 آیات میں 12 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1، جب سورج کے نور کو زائل کر دیا جائے گا. نمبر 2، جب ستارے جھڑ کر بارش کی طرح آسمان سے زمین پر گر پڑیں گے اور کوئی ستارہ اپنی جگہ پر باقی نہ رہے گا. نمبر 3، جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. نمبر 4، جب وہ اونٹنیاں جن کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں گے اور ان کا دودھ نکالنے کا وقت قریب آ گیا ہوگا، آزاد پھریں گی کہ ان کو نہ کوئی چرانے والا ہوگا اور نہ ان کا کوئی نگران ہوگا. اس دن کی دہشت اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا، اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان اونٹنیوں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا. نمبر 5،
جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد وحشی جانور جمع کیے جائیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں، پھر خاک کر دیے جائیں۔ نمبر 6، جب سمندر سلگائے جائیں گے پھر وہ خاک ہو جائیں گے۔ نمبر 7، جب جانوں کے جوڑ بنیں گے۔ مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، نیک لوگ نیکوں کے ساتھ اور برے لوگ بروں کے ساتھ کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، جانیں اپنے جسموں کے ساتھ یا اپنے عملوں کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ نمبر 3، ایمانداروں کی جانیں حوروں کے ساتھ اور کافروں کی جانیں شیاطین کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ نمبر 4، روحیں اپنے جسموں کی طرف لوٹا دی جائیں گی۔ نمبر 8، جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جو زندہ دفن کی گئی ہو کہ کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یہ سوال قاتل کی سرزنش کے لیے ہوگا تاکہ وہ لڑکی جواب دے کہ میں بے گناہ ماری گئی تھی۔ نمبر 9، جب نامہ اعمال حساب کے لیے کھولے جائیں گے۔ نمبر 10، جب آسمان اپنی جگہ سے ایسے کھینچ لیا جائے گا جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے۔ نمبر 11، جب جہنم کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے بھڑکایا جائے گا۔ نمبر 12، اور جب جنت کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے قریب لایا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ 12 چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نام لے کر فرمایا۔ ایک صاحب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم ہر بیٹی کی طرف سے غلام آزاد کر دو۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس غلام نہیں ہیں، البتہ میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو ہر بیٹی کے بدلے 1 اونٹ ہدیہ کر دو۔ بیٹیوں سے متعلق دین اسلام کا عظیم کارنامہ، یہ دین اسلام کا ہی عظیم کارنامہ ہے جس نے بیٹیوں کو اپنے لیے بدنامی کا باعث سمجھ کر زمین میں زندہ دفن کر دینے والے لوگوں کو اس انسانیت کش ظلم کا احساس دلایا، اور ان لوگوں کی نظروں میں بیٹی کی عزت اور وقار قائم کیا، اور بیٹیوں کے فضائل بیان کر کے معاشرے میں برسوں سے جاری اس دردناک عمل کا خاتمہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام عورتوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انہیں ہر طرح کے ظلم سے بچاتا ہے، چاہے وہ ظلم ان کی ناحق زندگی ختم کر کے کیا جائے یا ان کی عزت و ناموس اور ان کے جسم کے ساتھ کھیل کر یا ان کے جسم کی نمائش کروا کر کیا جائے۔ اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو عورت کے بارے میں دین اسلام کے احکامات کو اس کے اوپر ظلم قرار دیتے ہیں، چادر و چار دیواری کو عورت کے حق میں ناانصافی کہتے ہیں، اور روشن خیالی اور نام نہاد تہذیب و تمدن کے نام پر عورت کو شرم و حیا سے عاری کرنے میں اسلام کی شان سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی بھڑک میں مزید اضافہ کیا جائے گا تاکہ وہ کفار کو ہمیشہ کے لیے جلاتی رہے، ورنہ جہنم تو جب سے پیدا کی گئی ہے تب سے ہی بھڑک رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ انتہائی سیاہ ہے۔ علمت نفس ما احضرت، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب لوگوں کو اپنے کیے ہوئے اچھے برے اعمال معلوم ہوں گے تو اس وقت ان کا جو حال ہوگا اس کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ترجمہ، یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آیات میں زیادہ سے زیادہ غور کرے تاکہ
تاکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور اسے گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی سوچ نصیب ہو۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین۔ ترجمہ، تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں، جو سیدھے چلیں، چھپ جائیں، اور رات کی جب پیٹھ دے کر جائے اور صبح کی جب سانس لے، بے شک یہ عزت والے رسول کا کلام ہے جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ فلا اقسم بالخنس، تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں، تمہارا یہ گمان کہ قرآن جادو یا شعر یا اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ہرگز درست نہیں۔ مجھے ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں اور سیدھے چلیں اور اپنے چھپنے کی جگہوں پر چھپ جائیں، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور اس کی تاریکی ہلکی پڑ جائے، اور صبح کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے اور اس کی روشنی خوب پھیل جائے۔ بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت والے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے جو کہ قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت و مرتبے والا ہے، اور آسمانوں میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام تک اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے پر امانت دار ہے۔ الجوار الکنس، جو سیدھے چلیں چھپ جائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جن کا ذکر ہے ان سے مراد وہ 5 سیارے ہیں جنہیں خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 زحل، نمبر 2 مشتری، نمبر 3 مریخ، نمبر 4 زہرہ، نمبر 5 عطارد، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے تمام ستارے مراد ہیں۔ انه لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، البتہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں رسول کریم سے مراد حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ علامہ ابو الحسن علی بن محمد ماوردی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اس آیت میں مذکور رسول کریم کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں رسول کریم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی شفا شریف میں فرماتے ہیں، حضرت علی بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں رسول کریم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس قول کے مطابق اس کے بعد والی آیات میں مذکور اوصاف نبی کریم علیہ السلام کے ہیں، اور ان کے علاوہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس صورت میں اگلی آیات میں مذکور اوصاف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہوں گے۔ ذی قوة، جو قوت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر رکھ لیں اور انہیں آسمان کی بلندی تک اٹھا کر پلٹ دیا۔ ایک مرتبہ ابلیس کو بیت المقدس کی سرزمین پر ایک وادی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک پھونک مار کر ہند کے دور دراز پہاڑوں میں پھینک دیا۔ ایک چیخ مار کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے دلوں کو پھاڑ دیا اور وہ اس چیخ سے ہلاک ہو گئے۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر تشریف لاتے اور پھر زمین سے آسمان پر پہنچ جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت اور قوت کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ترجمہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے
تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے. اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. ترجمہ: اے حبیب، بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا دیدار کروانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ترجمہ: تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ترجمہ: اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا. سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے. جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی. ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت، مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور فرشتے کے پاس نہیں. بارگاہ رب قدیر عز و جل میں مقام حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، مقام اور مرتبے کے بے شمار پہلوؤں میں سے 5 پہلو ملاحظہ ہوں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے نہیں بلکہ اوصاف اور القاب سے یاد کیا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر مدینہ منورہ کے یہودیوں اور مکہ مکرمہ کے مشرکین کی اس جاہلانہ گفتگو کا رد کرنے کے لیے اسے نقل کیا جو وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے. لیکن ان گستاخوں کی اس بے ادبانہ ندا کا کہ نام لے کر حضور کو پکارتے اسے نقل کرنے کے طور پر بھی ذکر نہ کیا. ہاں، جہاں انہوں نے وصف کریم سے ندا کی تھی اگرچہ ان کے گمان میں مذاق اڑانے کے طور پر تھی، اسے قرآن کریم میں نقل کیا گیا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی قسم، ان کی باتوں کی قسم، ان کے زمانے کی قسم اور ان کی جان کی قسم بیان فرمائی. یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں. جبھی تو امام اہل سنت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. نمبر 4، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار نے جو جاہلانہ اور بےہودہ گفتگو کی اس کا جواب ان انبیاء کرام نے ہی اپنے حلم اور فضل کے لائق دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کفار نے زبان درازی کی تو اس کا جواب خود رب تعالیٰ نے دیا.
نمبر 5، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے، اور ایک دن اس امید پر آسمان کی طرف بار بار دیکھا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ترجمہ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ الغرض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے اسے مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مطاع وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آسمان میں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے معراج کی رات ان کے کہنے پر فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور جنت کے خازن نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ یہ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حال ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہیں نہیں فرمایا کہ ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ امین، امانت دار ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانے میں امانت دار ہیں، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو مخلوق تک پہنچانے میں امانت دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز میں امانت دار ہیں، اور آپ ایسے امانت دار ہیں کہ آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کو امین کہتے اور اپنی امانتیں بے خوف و خطر آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ وما صاحبكم بمجنون، ترجمہ، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ وما صاحبكم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ بھی اس سے پہلی آیات میں مذکور قسم کا جواب ہے کہ کفار مکہ جو میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کفار نے کی، اور ان کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ نے دیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ترجمہ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں،
یعنی میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم آتا ہے، وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بھی اس کا علم دیتے ہیں۔ ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں بتانے میں وہ بخل نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بہت کچھ اپنے صحابہ کرام کو بتایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 سے ان 3 رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 1، انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم دیے جانے کا ثبوت۔ نمبر 2، ازاحۃ العیب بسیف الغیب، یعنی علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد۔ نمبر 3، خالص الاعتقاد، یعنی علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب۔ وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون۔ ترجمہ، اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں، پھر تم کدھر جاتے ہو؟ وما هو بقول الشيطان الرجيم، اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ کوئی جن یا شیطان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلام سنا جاتا ہے۔ ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں ہے، پھر تم قرآن کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو اور کیوں قرآن سے اعراض کرتے ہو، حالانکہ اس میں شفا اور ہدایت ہے۔ کفار کے اس اعتراض کا جواب ایک اور مقام پر بھی دیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون۔ ترجمہ، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے اور نہ ہی وہ اس قابل تھے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ترجمہ، وہ تو سارے جہان کے لیے نصیحت ہی ہے، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، وہ تو سارے جہان کے لیے نصیحت ہی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن عظیم تمام جنوں اور انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے جسے حق کی پیروی کرنا، اس پر قائم رہنا اور اس سے نفع حاصل کرنا منظور ہو۔ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، تمہارا ارادہ اور چاہنا اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے۔ آیت، وما تشاءون الا ان يشاء اللہ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، انسان اپنے اختیاری کام میں مختار ہے۔ نمبر 2، انسان کا اختیار مستقل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ نمبر 3، دنیا کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہے مگر اس کی پسندیدگی سے نہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ بندے کے ہر کام کا ارادہ فرماتا ہے مگر اسے برے کام کی رغبت یا مشورہ نہیں دیتا بلکہ اس سے منع فرماتا ہے۔ برے کاموں کی رغبت ابلیس لعین دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔